سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور نازل کیا آسمان کی جانب سے پانی کو، فاخرج به، سو نکالے اس کے ذریعے، من الثمرات، مختلف قسم کے پھل، رزقا لکم، تمہارے رزق کے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس نہ بناؤ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے بھی ہو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو مخاطب بنا کر ایک حکم دیا ہے اور ایک چیز سے منع کیا ہے۔ حکم جو دیا، جو قرآن کریم کا یوں کہہ لیں کہ اس سورۃ مبارکہ کا پہلا امر ہے، پہلا حکم ہے، اور وہ حکم ہے کہ اعبدوا ربکم، عبادت کرو صرف اپنے رب کی، رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور سب سے پہلی نہی جو آئی وہ اسی آیت مبارکہ کے آخر میں، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو اللہ کا ساجی اور شریک نہ بناؤ۔ گویا قرآن کریم کا پہلا امر اللہ کی عبادت یعنی توحید ہے، اور قرآن کریم کی پہلی نہی شرک سے بچنا ہے، اللہ کی توحید کو زندگی میں لانا اور شرک سے اپنے آپ کو بچانا، یہ سب سے اہم ترین چیز ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک انسان اللہ کی توحید کے ساتھ عبادت کرے گا تو اللہ کے ہاں وہ عبادت قابل قبول ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ کوئی انسان شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے گا، یعنی اللہ کی عبادت بھی کرے اور دوسروں کو اللہ کا شریک بھی بنائے، تو اس کی عبادت اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو توحید خالص نصیب فرمائے۔ عبادت کے لیے اللہ پاک نے لفظ اور اپنی صفت جو ارشاد فرمائی وہ فرمائے اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی عبادت کا حقدار وہی ہے جو تمہارا رب ہے، اور اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں کہ ہمارا رب صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔
اللہ پاک نے اپنی صفات بیان فرمائی۔ گزشتہ درس میں ایک ہی صفت بیان فرمائی گئی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ انسان کی ذاتی تخلیق، خود انسان کے اوپر اللہ کی جس نعمت کا ظہور ہوا وہ انسان کی تخلیق ہے، کہ انسان نہیں تھا، عدم تھا، اس کو وجود میں لایا۔ ہم نہیں تھے، ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ رب العالمین نے۔ خود ہماری ذات پہ اس نعمت کا ظہور ہوا کہ ہم آئے، ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے، اور ہمیں پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے بعد 4 نعمتیں اللہ پاک نے ایسی بیان فرمائی جن کا ظہور انسان سے باہر ہوتا ہے، خارج میں ہوتا ہے۔ جیسے کہ پہلی نعمت بیان فرمائی، الذی جعل لکم الارض فراشا، تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فراش بنا دیا، زمین کو بچھونا بنا دیا۔ دوسری نعمت بیان فرمائی، والسماء بناء، اس نے آسمان کو ایک چھت بنا دیا، خوبصورت ستاروں سے مزین کر دیا۔ اور تیسری نعمت بیان فرمائی، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ اسی نے آسمان کی جانب سے، بادلوں سے، اوپر سے پانی بھی برسایا۔ اور چوتھی نعمت یہ بیان فرمائی کہ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اسی نے اس پانی کے ذریعے پھلوں کو پیدا کیا، رزقا لکم، جو تمہارا رزق ہے۔ یہ 4 نعمتیں انسان کے وجود سے باہر ہیں۔ تو گویا یوں کہہ لیں کہ پہلی آیت میں انفسی دلیل تھی، اور اس آیت کے اندر آفاقی دلائل ہیں۔ اگر انسان خود پہ غور کرے تو اپنا اندر بھی یہی آواز دے گا کہ عبادت صرف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی۔ اور اگر انسان باہر پہ نظر دوڑائے، زمین، آسمان، بارش، پھل پھول، غلہ، اناج، اس پہ نظر دوڑائے تو یہ بھی آواز یہی دیں گے کہ معبود حقیقی صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستو، اس دنیا میں ایسے بھی بہت سارے لوگ آئے، آج بھی ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بنانے والا نہیں ہے، کوئی نظام چلانے والا نہیں ہے، یہ سارا نظام اپنے آپ چل رہا ہے، جن کو دہریے کہا جاتا ہے، کمیونسٹ۔ وہ کسی خدا کے قائل نہیں، وہ کسی الہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ایسے کچھ لوگ تھے، رب کے وجود کے منکر تھے۔ وہ حضرت امام صاحب سے پوچھنے کے لیے آئے کہ جی اللہ ہے، ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے، آپ ہمیں سمجھائیں۔ امام صاحب نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ وہ پھر پوچھ رہے ہیں، آپ پھر خاموش ہیں۔ تو حضرت امام صاحب نے رحمت اللہ علیہ نے ایک بات ان کو سنائی، مسئلہ سمجھانے کے لیے ایک بات ان کو سنائی۔ فرمانے لگے کہ میں تو اس فکر میں بیٹھا ہوں کہ مجھے کسی شخص نے کہا کہ میں دریا کے پار جانا چاہتا تھا، میرے پاس سواری کوئی نہیں تھی، کشتی کوئی نہیں تھی، تو میں دریا کے کنارے پہ آیا تو وہاں ایک درخت لگا ہوا تھا، وہ درخت اپنے آپ گرا، اس کے پھٹے بنے، پھٹوں سے کشتی بنی، کشتی پانی میں آئی اور میں اس میں بیٹھ گیا، اور وہ اپنے آپ چلنے لگ گئی اور مجھے پار لے گئی۔ وہ لوگ سن کے ہنسنے لگے کہ ہمیں تو لوگوں نے کہا تھا کہ بڑا سمجھدار عالم ہے، اس کے پاس جاؤ تمہیں مسئلہ سمجھائے گا، تم تو بے وقوف لگتے ہو۔ بھلا اپنے آپ بھی کوئی کام ہوتا ہے، اپنے آپ بھی کوئی کشتی بنتی ہے، اپنے آپ بھی کوئی کشتی چلتی ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے کہ یہی تو میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب اپنے آپ ایک کشتی بن اور چل نہیں سکتی تو پوری کائنات اپنے آپ کیسے بنی اور چلی ہے۔
تو اس بات کو سن کر وہ ایسے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنا نظریہ چھوڑا اور امام صاحب کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے کہ ہم آئندہ اللہ کے وجود کے قائل رہیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ نے رب کو کیسے پہچانا، رب کی معرفت کی کوئی دلیل ارشاد فرمائے؟ تو فرمائے کہ ایک شہتوت کا پتا، اس سے میں نے اپنے اللہ کو پہچانا کہ شہتوت کے ایک پتے کو بکری یا گائے کھاتی ہے تو وہ مینگنیاں کرتی ہے، اسی شہتوت کے پتے کو ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اس کے پیٹ سے ریشمی دھاگا نکلتا ہے جس سے دنیا کا سب سے بہترین کپڑا بنتا ہے۔ اسی ریشم کے پتے کو، اگر اسی ایک پتے کو، شہتوت کے ایک پتے کو اگر شہد کی مکھی کھاتی ہے تو اس کے پیٹ سے اللہ پاک ایسی غذا پیدا کرتا ہے، ایسی دوا پیدا کرتا ہے شہد کی شکل میں، جس کو قرآن نے بھی کہا کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور فرمایا یہی شہتوت کا پتا اگر یہ ہرنی کھاتی ہے تو اس کے پیٹ کے اندر اللہ پاک اس کے نافے کے اندر مشک اور کستوری خوشبو پیدا کر دیتا ہے۔ اسی سے میں سمجھ گیا کہ اس پتے میں کچھ نہیں، اس میں سب کچھ رکھنے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے رب کی پہچان و معرفت کہاں سے حاصل کی؟ فرمایا ایک قلعہ ہے، بند قلعہ ہے جس کی کوئی کھڑکی نہیں، کوئی دروازہ نہیں، کوئی باہر سے روشن دان نہیں، وہ باہر سے دیکھیں تو بالکل سفید ہے، اس کو اندر سے دیکھیں تو وہ بالکل گولڈن اور پیلا ہے، اور اس کے اندر سے ایک حیوان نکلتا ہے اور اپنی خوبصورت آواز کے اندر اپنی بولی بولتا ہے اس بند قلعے سے۔ تو میں سمجھ گیا کہ اس بند قلعے میں اس حیوان کو یہ سمجھ دینے والا یہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اور فرمایا کہ بند قلعہ ایک انڈا ہے، ایک بند انڈا جس کے اندر کھڑکی کوئی نہیں، دروازہ کوئی نہیں، باہر سے سفید ہے، اندر سے گولڈن ہے، اور اس کے اندر اللہ پاک ایک چوزے کو تخلیق کرتا ہے جو باہر نکلتے ہی اپنی بولی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس بند قلعے میں اس حیوان کو اور اس چوزے کو پالنے والا، بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اگر انسان غور کرے تو کائنات کی ہر چیز بول کے بتاتی ہے کہ مجھے بنانے والا، مجھے چلانے والا، مجھے پالنے والا کون ہے۔ تو لہذا عبادت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ صرف اسی رب کی جس نے زمین کو بچھونا بنایا، ایسا بچھونا کہ نہ بالکل پانی کی طرح نرم کہ پاؤں بھی نہ رکھا جائے، پانی کے اوپر آپ پاؤں رکھو تو ڈوب جائے گے، اور نہ لوہے کی طرح سخت کہ کوئی چیز اگ نہ سکے، ہل نہ چل سکے، کوئی بلڈنگ اور عمارت نہ بن سکے، بلکہ ایسا بنایا کہ نرم ہے تو ننھی سی کومپل اس کا سینہ چیر کے باہر آ جاتی، اور سخت ایسی ہے کہ سینکڑوں منزلہ عمارتیں اس کے اوپر کھڑی کر دو یہ زمین شکوہ بھی نہیں کرتی اتنا بوجھ کیوں ڈال دیا مجھ پہ۔ اللہ پاک نے اس زمین کو انسان کے لیے ایسا بنایا، آسمان کی چھت اس کے اوپر سجا دی، رات کے وقت ستارے نہ ہوتے تو کالا آسمان خوفناک منظر پیش کرتا، اللہ نے اس کو ستاروں سے مزین کر دیا۔ فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی اتارا۔ یہ پہلے بھی بات آ چکی کہ پانی اگرچہ بادلوں سے آتا ہے لیکن پانی کے آنے کا حقیقی حکم کہاں سے آتا ہے؟ وہ آسمان سے ہی آتا ہے۔ اور ویسے بھی عربی زبان میں اوپر سے آنے والی ہر چیز کو یہی کہا جاتا ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ آسمانوں سے آئی ہے۔ تو بارش اللہ پاک آسمانوں سے نازل کرتا ہے، اور پھر اس بارش سے بہت سارا غلہ، اناج اور پھل پھول اگاتا ہے۔ اللہ پاک نے یہاں پھلوں کا ذکر کیا کیونکہ پھل کی طرف انسان اس وقت جاتا ہے جب خوشحال ہو،
تو گویا اللہ پاک نے انسان کی خوشحالی کا ذکر کیا کہ تمہیں اتنا کچھ دیا کہ حتیٰ کہ پھل بھی تمہیں دیے، میوہ جات بھی تمہیں دیے، اور یہ سب رزق ہے کس کے لیے؟ تمہارے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ رزقا لکم، یہ رزق کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ اب صرف ایک بات سے رک جاؤ، صرف ایک بات، اور وہ کیا ہے کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو انداد نہ بناؤ۔ انداد ندن کی جمع ہے، اور ند کہتے ہیں پارٹنر کو، برابر کا ساجی اور شریک جو ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا کوئی ساجی اور شریک، کوئی انسان، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی مورت، کوئی پتھر کا مجسمہ، کوئی شکل، کوئی صورت، اللہ کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے بڑے گناہ، اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہ، ان بڑے گناہوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، پیدا تجھے اللہ نے کیا ہے اور تو اسی اللہ کا کسی کو اس کا شریک بنا دے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے اللہ معاف فرما دیں۔ اس لیے بھائیو، شرک سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ایک قاضی کے پاس ایک خاتون آئی، اور اس خاتون نے آگے کہا کہ قاضی صاحب، میرا خامن جو ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو منع کریں، آپ اس کو روکیں۔ قاضی صاحب نے کہا، بی بی میں کیسے روک سکتا ہوں؟ جب شریعت نے اجازت دی ہے، میں کون ہوتا ہوں اس کو روکنے والا؟ ہمارے ملک کا قانون تو شریعت کے خلاف ہے۔ یہاں پہ پاکستان کا آئلی قانون یہاں پہ شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت اجازت دیتی ہے 4 شادیوں کی، پاکستان کا قانون کہتا ہے بیوی کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ یہ شریعت سے تصادم ہے۔ اللہ ہمیں اسلامی قوانین بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ جناب، شریعت اجازت دے گئی ہے، میں کون ہوتا ہوں اس پہ پابندی لگانے والا؟ تو وہ خاتون کہنے لگی، قاضی صاحب اگر شریعت اجازت دیتی تو میں اپنا نقاب ہٹا کے آپ سے پوچھتی کہ جس کے پاس ایسی حسین و جمیل بیوی ہو، کیا شریعت اس کو بھی اجازت دیتی ہے؟ اتنے حسن و جمال کے بعد بھی شریعت اجازت دیتی؟ تو قاضی صاحب نے غش کھایا اور فرمانے لگے، اللہ اکبر، اس عورت کو اپنے حسن پہ اتنا مان ہے اور ناز ہے کہ اپنے حسن کی وجہ سے اپنے ساتھ کسی کی شرکت برداشت نہیں کر رہی۔ تو جس اللہ نے اس کو حسن دیا ہے، وہ حسین و جمیل اللہ کہاں شرکت برداشت کر سکتا ہے؟ وہ کہاں شرک گوارا کرے گا؟ اس لیے اللہ رب العالمین کو بھی شرک گوارا نہیں، پسند نہیں۔ میرے محترم دوستو، ہم خود اپنی صورتحال دیکھیں۔ اپنے گھر کے اندر ہم دیواروں کا حصہ بھی لیتے ہیں، یہ میری دیوار سانجھی دیوار ہے جی، اس کا حصہ دو جناب۔ ہماری دیوار کے اوپر کوئی اپنے جو ہے چھت نہیں رکھ سکتا، ہماری سائڈ پہ کوئی سوراخ نہیں کر سکتا، حالانکہ اس مکان کے ہم عارضی مالک ہیں۔ اور مکان کے اندر کی بات تو اندر، باہر کا تھڑا جو ہے وہ ہماری ملکیت نہیں ہے، لیکن ہم تھڑے پہ بھی کسی کو کوئی چیز رکھنے نہیں دیتے کہ یہ ہمارے گھر کا تھڑا ہے۔ ہم شرکت برداشت نہیں کرتے، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہماری بیوی ہو اور اس کی طرف کوئی غلط نظر سے دیکھے۔ حالانکہ ہم بندے ہیں، مخلوق ہیں، مملوک ہیں، یہ سب کچھ ہمارا نہیں ہے، ہم شرکت برداشت نہیں کرتے۔ تو جس اللہ کا یہ سب کچھ اپنا ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ اپنی چیزوں میں کسی کا شرک کیسے برداشت کر لے؟ اس لیے میرے عزیز دوستو، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، یہ سمجھانے کے لیے صرف مثال دی ہے، ورنہ اللہ پاک تو وراء الورا ذات ہے، بہت اونچی ذات ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ بس گزارش یہ ہے
کہ اللہ پاک شرک کو برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے قرآن کریم کی سب سے پہلی نہی یہی ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب کہ تم جانتے بھی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ مشرک بھی اس بات کو جانتا ہے کہ پیدا کرنے والا کون ہے، اور پالنے والا کون ہے، اور کھلانے والا کون ہے، اور سارے امور کو سر انجام دینے والا کون ہے، وہ صرف اللہ ہے۔ تو جانتے بوجھتے اللہ کے ساتھ شرک کرنا کتنی بڑی اللہ کی توہین ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو قرآن کریم کا گویا پہلا سبق یہی ہے کہ عبادت صرف کس کی کرنی ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہے سنے پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتاً کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت